السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک وقفے کے بعد پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو عظمت ہے، ان کا جو عالی مقام ہے، اس کو اچھی طرح ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے اور تباہی سے بچنے کے لیے، بلکہ اللہ کے رسول کی لعنتوں سے بچنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں اور ہمارے ایمان میں کسی قسم کا اس سلسلے میں خلل نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو عظمتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، جو اعلیٰ مقام ہے، جو اونچا رتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو محبوبیت کا جو مقام رضا ان کو حاصل ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ادنیٰ غلط فہمی ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ نماز جمعہ میں یہ حدیث آپ لوگ سنتے ہیں، اور اس کے الفاظ بہت سارے مسلمانوں کو یاد بھی ہوں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ قول ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میں اپنے صحابہ کرام کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دہائی اللہ کی، دہائی اللہ کی۔ یہ ہے اس کا ترجمہ کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دہائی دے کر، اللہ کا واسطہ دے کر، 2 مرتبہ اللہ کا واسطہ دے کر فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اندازہ تھا، پتہ تھا، آپ کو وحی کے ذریعے اس بات کا علم شاید ہو چکا تھا، یقیناً ہو چکا تھا کہ کچھ بدباطن ایسے آئیں گے کہ حضرات صحابہ کرام پر بھی زبان طعن دراز کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہوگا، عمل تو خراب ہوگا ہی، اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ ان کا اعلیٰ رتبہ، ان کی فضیلت، ان کی مقدس ہستیوں کے بارے میں جو عظمتوں کا احساس دلوں میں ہونا چاہیے، جو عزت اور تکریم کے جذبات دلوں میں ہونے چاہیے، وہ اگر نہ ہوں تو پھر ایمان کا بڑا خطرہ ہے، اور محرومی کے اسباب میں سے یہ بہت ہی خطرناک سبب ہے۔ یہ صحابہ کرام کی بات جب سامنے آتی ہے تو کتنے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حوالے سے شاید ہمارا ذہن صاف نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا عقیدہ ہے، اور حدیث کی کتابوں میں جہاں صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، وہاں پر اہل بیت کی فضیلتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے حضرات اہل بیت کی فضیلت ہمارے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے کہ ایک دن صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ کے جسم مبارک پر اونٹ کے کجاؤں جیسی دھاریوں والی ایک اونی چادر تھی۔ آپ باہر تشریف لائے اور اونی چادر آپ نے پہنی ہوئی تھی، تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو وہ چادر کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو چادر کے اندر آپ نے داخل کر لیا۔ حضرت فاطمہ تشریف لائی، آپ نے انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے،
تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے اندر داخل فرما لیا، اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے پلیدی دور کرے، گندگی دور کرے، اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ نساؤہ من اہل بیتہ ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اس حدیث میں اہل بیت سے مراد وہ ہیں کہ جن پر آپ کے بعد صدقہ لینا حرام ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ تو اس آیت کو سننے کے بعد تو ازواج مطہرات میں سے بعض کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید ہم نہیں ہیں، تو شاید ہم اہل بیت میں داخل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو داخل ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے میرے جو نواسے ہیں، میری بیٹی ہے اور ان کی طرف سے جو نواسے، ان کو اللہ تعالیٰ داخل فرما رہے ہیں۔ تو اہل بیت میں ازواج مطہرات تو بدرجہ اولا شامل ہیں، اور ان کو نواسے شاید ذرا دور کے نظر آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ان کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، شبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ یقینی طور پر اہل بیت کے اندر داخل ہیں اور شامل ہیں۔ تو ان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی شک کسی کے دل میں گزرتا ہے تو اس شک کو دور کرنے کے لیے آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ تفسیر روح المعانی 30 جلدوں پر مشتمل عظیم تفسیر ہے، علامہ محمود آلوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ ازواج مطہرات ہماری جو مائیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، جو اہل بیت میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات محترمات ہیں، جو پوری امت کی مائیں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی اعزاز سے نوازا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، جن کی عظمتوں پر قرآن اترے اور جن کی بلائیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیں، جن کو ام المؤمنین ہونے کا درجہ حاصل ہو، اللہ اکبر، اور جن کی بے پناہ فضیلتیں حدیث میں بیان کی جائیں، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہیں، میرے نواسے اور نواسیاں جتنی ہیں ان کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی شک گزر سکتا ہے، کوئی خیال آ سکتا ہے، تو وہ جو میرے اہل بیت میں یقینی طور پر شامل ہے، میرا نسب کا حصہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، ایسی فضیلتیں بیان فرمائی۔ سیدنا حضرت حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں فرمایا، ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا۔ اللہ اکبر، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے۔ حضور کی دعا ہے، حضور کی دل کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے، یہ میرے اہل بیت میں کا لازمی حصہ ہے، اور اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتیں ہیں کہ ان کو بلایا اور پھر اللہ کو گواہ رکھ کے یہ فرمایا کہ
اللہم ہاؤلائی اہلی، اللہم ہاؤلائی اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، سبحان اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہم حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے بارے میں فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ فرمایا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو فرمایا انت من اہلی، تو میرے اہل بیت میں سے ہے، سبحان اللہ۔ یہ الگ روایت موجود ہے اور اس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار میں یہ حدیث بیان فرمائی اور اس کی سند بھی حسن ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ سیدنا حضرت علی، سیدنا حضرت حسین، سیدنا حضرت حسن کا اہل بیت میں سے ہونا یہ صحیح اور قطعی دلائل میں سے ہے، تو ان کے بارے میں کوئی انکار کر سکتا ہے، کوئی بدبخت انکار کر سکتا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ مسدود فرما دیا، بند کر دیا کہ ان کے بارے میں کسی قسم کا شک کرنا یا شبہے میں مبتلا ہونا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہذان ابنایا و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما و احب من یحبہما، یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، اے میرے اللہ، اللہ اکبر، اے میرے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ حسن اور حسین سے اگر کوئی محبت رکھتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ سے وہ فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی زیادہ فضیلتیں اہل بیت کی بیان کی گئی ہیں، تو ان کو ہم یعنی ان آیات اور احادیث کی تفصیل اگر ہم بیان کریں تو اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے، اور احادیث میں پورا فضیلتوں کا پورا باب اس سلسلے میں موجود ہے، پورا باب اس سلسلے میں موجود ہے۔ اس لیے اہل بیت کے سے محبت تو ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ وہ انسان تو اہل سنت والجماعت کا لازمی فرد ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی کہلانے کے قابل نہیں کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اہل بیت کی محبت جس کے دل کی دھڑکن نہ ہو۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پھول کہیں ان کے بارے میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے، امام حسن رضی اللہ عنہ نے، سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی تسلیم کی، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت بھی تسلیم کی، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی تسلیم فرمائی۔ ان اہل بیت کے خون کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی غلطی کو تسلیم کر لیں گے اور بیعت کر لیں گے۔ یزید کا معاملہ آیا تو بغاوت کا علم بلند کیا، بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، اور میں اس کو بغاوت کہنا نہیں چاہیے کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہاد تھا وہ دفاعی جہاد تھا۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ مسلمانوں میں خون خرابہ ہو، لیکن سر نہیں جھکایا اور اس کو حق تسلیم نہیں کیا، اس کی بیعت نہیں کی، لیکن میدان کرب و بلا میں بھی مسلمانوں کا خون بہے، یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے امن کے ساتھ واپسی کا راستہ بھی مانگا اور براہ راست یزید سے مل کر گفتگو کے موقع بھی انہوں نے چاہا،
لیکن ظالموں نے، بدبختوں نے، بے وفاؤں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی تیرہ بختی، اپنی بدبختی کو واضح کرنے کے لیے اور یقینی طور پر تاریخ میں رقم کرنے کے لیے امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کارروائی کی، اہل بیت کے خلاف کارروائی کی۔ تو جب تم واپسی کا راستہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، جب یزید کے ساتھ ڈائریکٹ مل کر بات کرنے اور مذاکرات کے ذریعے اس کو سمجھانے کا جو انداز اختیار کرنا چاہا تھا امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، اس کے لیے بھی تم تیار نہیں ہو، اور یہ کہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ میں ہم بیعت کر لیں، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ مذاکرات کے ذریعے اگر بات واضح ہو تو جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہوگا۔ آخر دم تک حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور کاوش یہ رہی ہے کہ مخالفت نہ ہو۔ دیکھیے صحابہ کرام کے درمیان بھی اجتہاد کا اختلاف ہوا اور بعض غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں، اور ان کے نتیجے میں جنگوں کی نوبت بھی آئی، لیکن ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ مظلوم صحابی رسول ہیں، سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ ان کے اوپر دشنام ترازی کے تیر برسائے گئے، سب بشتم کی بوچھاڑ کی گئی، تنقید اور حذف اور ملامت کا نشانہ ان کو بنایا گیا، اور اس عظیم صحابی کے خلاف ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان رسالت سے یہ دعا فرمائی، اللہم اہد معاویہ واہد بہ، معاویہ کی ذات کو یا اللہ ایسا بنا کہ خود وہ ہدایت یافتہ بھی ہو اور دوسروں کو بھی اس کے ذریعے ہدایت ملے، وہ ہدایت کے لیے مینارہ نور ثابت ہو، ہدایت کے لیے وہ مینارہ نور ثابت ہو، ایسی ہستی اس کو بنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے پہلے ان کے ذہن میں دوسروں نے مشورے دیے، ان کو یہ مشورے دیے گئے۔ وہ شام کے گورنر 20 برس تک رہے اور خلافت ان کی 20 سال تک قائم رہی، تو 40 سال تک ایک آدمی پوری دنیا میں حکمرانی کرے اور ان کی سیاست ایسی زبردست کہ اس سیاست کی آج بھی جو انصاف پسند لوگ ہیں تعریف کیے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا۔ اور اسلام کے فتوحات کے جھنڈے کہاں کہاں تک انہوں نے گاڑے، اسلام کے پھریرے کہاں کہاں تک انہوں نے لہرائے، اور دین اسلام کی شوکت اور بسالت کو کہاں کہاں تک انہوں نے پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ ان کے انتقال سے پہلے پھر لوگوں نے مشورہ بھی دینا شروع کیا کہ آپ اپنے بعد یزید کو نامزد کر لیں۔ یزید کی کوئی برائی ان کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی، ہاں اہلیت اس کی واضح ہوئی تھی، اس کی کچھ صلاحیتیں واضح ہوئی تھیں۔ صلاحیت تو بعض اوقات ہوتی ہے، کوئی بدکار بھی ہوتا ہے لیکن صلاحیت ہوتی ہے، بدکاری اس وقت بالکل نمایاں نہیں ہوئی تھی، ظاہر نہیں ہوئی تھی، ہاں صلاحیتوں کے جوہر نظر آئے تھے، اور اس کی بہت سارے ثبوت ہیں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس کے بعد سب نے یہ مشورہ دیا کہ پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا اسلام میں استحکام، سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے ابھی سے آپ کو انتظام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بڑا ملک نہیں ہے، آدھی دنیا سے بھی زیادہ رقبہ تھا، 64 لاکھ مربع میل تک اسلام کی فتوحات کے جھنڈے جنہوں نے گاڑے، اتنی بڑی عظیم مملکت ہو اور پوری دنیا گویا ان کے ہاتھ میں اور مٹھی میں ہو، تو مملکت اگر اتنی بڑی ہو، خلافت اگر اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہو، تو ایسے موقع پر سیاسی مستقبل میں سیاسی استحکام کے بارے میں سوچنا اور کسی مضبوط ہاتھوں میں حکومت منتقل کر کے جانا، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ ہاں حضرات صحابہ کرام جو حجاز میں تھے، صرف حجاز کی مخالفت تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، پھر یزید کو انہوں نے نصیحت کی، وصیت کی، اور
سخت نوٹس لیا اور یہ کہا کہ اہل حجاز کے ساتھ نرمی کا معاملہ برقرار رکھنا، اہل بیت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ جاری رکھنا، اور پھر صحابہ کرام جو کبار صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک جاری رکھنا، اس کی تلقین فرمائی اور کہا کہ اگر تم غالب آ جاؤ تو ان کے حضرت حسین پر انتہائی نرمی اور احترام کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا۔ یہ سب کچھ کر کے وہ دنیا سے گئے، پھر دعا بھی انہوں نے کی کہ اللہ اگر بیٹھے ہونے کی وجہ سے محبت اگر میرے اندر ہے اور اس محبت کی وجہ سے میں اس کو بٹھا رہا ہوں تو یا اللہ اس کو ناکام کر دینا۔ یہ دعا بھی انہوں نے کی، یہ مستند روایات کے ذریعے یہ سب کچھ ثابت ہے۔ بعد میں اس کے کرتوت، برے کرتوت سامنے آئے اور اس کے برائیاں سامنے آئی تو اس کا قصور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہنچتا، اس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قصوروار ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنا جو کرنے کا کام تھا وہ کیا، وہ مجتہد تھے، اجتہادی خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے اوپر زبان طعن دراز کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ صحیح سمجھا وہ کیا۔ بعد میں اس کے برے کرتوت اور خرابیاں جو ہے پوری دنیا کے سامنے آئی، اور یقیناً وہ خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں اور وہ قابل تنقید ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دلوں میں عظمتیں پیدا فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں بچائے۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔